السلام علیکم دوستو، وائس ہب چینل میں خوش آمدید۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج سے ہم شروع کرنے والے ہیں ایک نیا سیریز جس میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں پڑھیں گے۔ یہ سیریز بہت لمبی ہونے والی ہے کیونکہ اس میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک کے واقعات کے بارے میں پڑھیں گے۔ اس سیریز میں آج کا ہمارا ٹاپک ہے مقدمہ، تو آئیے اپنی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو پہل جو دیکھتا اس پر آپ کی ہیبت طاری ہو جاتی، آپ کے قریب جو رہتا اسے آپ سے محبت ہو جاتی۔ آپ کے اوصاف بیان کرنے والا کہتا ہے کہ میں نے آپ جیسا کوئی نہیں دیکھا، نہ آپ کے بعد نہ آپ سے پہلے۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا تبصرہ ہے۔ یہی تاثر ایک دوسرے انداز میں عروہ بن مسعود نے صلح حدیبیہ کے موقع پر بیان کیا تھا۔ کفار مکہ نے پہلے بدیل کو، پھر مکرس کو، پھر حلیس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نمائندہ بنا کر بھیجا، لیکن انہیں کسی کی نمائندگی پسند نہیں آئی۔ آخر میں انہوں نے عروہ بن مسعود کو بھیجا۔ انہوں نے واپس آ کر کہا، اے قریش کے لوگوں، میں کسریٰ کے پاس اس کے دربار شاہی میں جا چکا ہوں، کیسر کے پاس اس کے دربار شاہی میں جا چکا ہوں، اور نجاشی کے پاس اس کے دربار شاہی میں جا چکا ہوں۔ اللہ کی قسم، میں نے کسی بھی بادشاہ کی اپنی قوم میں وہ شان نہیں دیکھی جو شان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس کے ساتھیوں کے درمیان دیکھی۔ سچ کہتا ہوں، میں نے ایسی قوم دیکھی ہے جو کسی صورت میں اس کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتی۔ اب تم سوچ لو۔ یہ دو شہادتیں ہیں۔ پہلی شہادت ایک بالغ نظر اور جانثار ساتھی کی ہے جو قبل نبوت سے لے کر آخر دم تک سفر و حضر اور خلوت و جلوت میں ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا، جس کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قریب ترین رشتہ تھا۔ دوسری شہادت ایک مردم شناس اور جہاندیدہ دشمن کی ہے جسے اپنی قوم میں معزز ترین مقام حاصل تھا۔ قوم کے لوگ اسے پہلوٹی کی اولاد سے زیادہ عزیز رکھتے تھے، اس لیے بجا طور پر عظمت اور محبت کی حقیقت سے بخوبی آشنا تھا۔ دوست اور دشمن دونوں اس بات پر گواہ ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک باروب، دل آویز اور بے مثال شخصیت کے مالک تھے۔ چنانچہ آپ جیسا شخص کبھی دیکھنے میں نہیں آیا۔ آپ کو دیکھ کر آدمی پر رعب طاری ہو جاتا تھا۔ فرش خاک پر بے سر و سامان ساتھیوں کے درمیان بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیبت و عظمت کا یہ عالم تھا کہ اس کے سامنے کیسر و کسریٰ اور نجاشی تمام جاہ و جلال اور تز و احتشام کے ساتھ اپنے تخت و تاج میں ہیچ نظر آتے تھے۔ ساتھ ہی آپ کے اندر بلا کی کشش تھی۔ جو شخص قریب سے دیکھتا آپ کا گرویدہ ہو جاتا۔ آپ کے ساتھی دل و جان سے آپ پر فدا رہتے۔ یہ محض دو آدمیوں کا احساس نہیں ہے، تاریخ کی بے شمار مثالیں گواہ ہے کہ یہ ایک عام احساس تھا۔ پھر یہ احساس آپ کی زندگی ہی تک محدود نہیں رہا۔ 14 صدیاں گزرنے کے بعد آج بھی آپ کی سیرت پڑھنے سے یہی احساس ہوتا ہے۔ کوئی بھی انصاف پسند دوست ہو یا دشمن اس سے انکار نہیں کر سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامل اطاعت کا نام اسلام ہے، جس پر انسان کی فلاح و نجات کا دار و مدار ہے۔ حقیقی اطاعت کی بنیاد اور روح یہی محبت اور تعظیم ہے۔ یہ دونوں جذبات کسی کے بارے میں جتنا زیادہ ہوتے ہیں، اس کی اطاعت اتنی ہی کامل اور پائیدار ہوتی ہے۔ آسانی سے بے چون و چرا ہوتی ہے، ذوق و شوق سے ہوتی ہے، جوش اور ولولے سے ہوتی ہے، اور شرف و عزت سمجھ کر ہوتی ہے۔ پھر آدمی اطاعت ہی پر قناعت نہیں کرتا، ایک قدم آگے بڑھ کر اتباع کی کوشش کرتا ہے۔ اپنے پیشوا کی ایک ایک بات اور ایک ایک ادا کو محبت و عظمت کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور اپنے آپ کو اسی رنگ میں رنگنے کی فکر کرتا ہے۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت و عقیدت اور آپ کی عظمت و برتری کے احساس کی اس کیفیت کو پیدا کرنے اور پروان چڑھانے کا واحد ذریعہ آپ کی سیرت پاک کا مطالعہ ہے۔
यूँ कहिए कि आपके बारे में हमसे जिस अताअत का मुतालबा किया गया है, एक सलीमुल फितरत इंसान के अंदर इस अताअत का जज्बा आपकी सीरत के मुताले से ख़ुद ब खुद पैदा होता है, पैदा करना नहीं पड़ता। ये मुतालिया गौर से होना चाहिए और बार बार होना चाहिए, क्योंकि अज़मत और बरतरी का एहसास तो एक बार के मुताले से भी किसी हद तक हो सकता है, लेकिन मोहब्बत पैदा करने के लिए बार बार मुतालिया करना ज़रूरी है, जैसा कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हो के मज़कूरा अल्फाज से भी समझा जा सकता है। क्योंकि आपके विसाल के बाद आपसे करीब रहने और मिलते जुलते रहने की शक्ल यही हो सकती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का इत्तिबा, जिससे अल्लाह की खुशनुदी हासिल होती है। इसका मतलब यही है कि आदमी के सीरत व किरदार में अपनी सलाहियत और कोशिश के मुताबिक रसूल की शख्सियत की झलक नज़र आए। अब अगर किसी को हौसला है ऐसी शख्सियत की तामीर का जिसमें कशिश और दिलावेज़ी हो, अज़मत और बुज़ुर्गी हो, रौब और दबदबा हो, तो इसके लिए ज़रूरी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को बुनियाद बनाए और उसका मुतालबा करता रहे। आपकी सीरत का मुतालिया तमाम सीरतों से बेनियाज़ कर सकता है, लेकिन तमाम अजीम हस्तियों की सीरत का मुतालिया आपकी सीरत से बेनियाज़ नहीं कर सकता। ये शायरी है या हकीकत, इसका सही फ़ैसला आपकी सीरत के वसी और गहरे मुताले के बाद ही किया जा सकता है। और हमारी इस सीरीज़ में हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का मुतालिया करेंगे। ये था हमारे सीरीज़ का आज का टॉपिक। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप इस सीरीज़ को हमारे साथ जारी रख सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।